اب یہ 3 سوال ایسے تھے، ایک اصحاب کہف کا واقعہ، دوسرا حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ جن کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے تعلیم حاصل کرنے، اور تیسرا واقعہ یاجوج و ماجوج کو روکنے کے لیے اس دیوار کی تعمیر کا۔ ان کے بارے میں یہودیوں کو یقین تھا کہ ان کا جواب تو وہ دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ سوائے تورات کے جو ان کی کتاب ہے اور کہیں موجود ہی نہیں ہے، کہیں اس کا جواب موجود نہیں ہے۔ اس لیے پورے اطمینان کے ساتھ کہا کہ یہ سوال جا کے پوچھو۔ لیکن جب پیغمبر اسلام کی خدمت میں یہ پیغام بھجوایا گیا کہ آ جاؤ حرم میں، آج پھر ہم تم سے 3 سوال کرنا چاہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے اطمینان کے ساتھ حرم میں اس وقت تشریف لاتے ہیں جب قریش مکہ کے تمام بڑے بڑے سردار اور خصوصاً نوجوانوں کے گروہ جمع ہو چکے تھے کہ جسے آج تک شکست نہیں ہوئی، آج اسے شکست ہونے والی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ 3 سوال رکھے گئے۔ اب یہاں پہ 2 روایتیں ہیں، ایک یہ کہ پیغمبر اسلام نے فوراً ان سوالوں کا جواب دیا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے یہ کہا کہ اس کا جواب میں کل دوں گا جب میرا پروردگار وحی کو نازل کرے گا، اور اگلے دن وحی نازل ہونے کے بعد پیغمبر اسلام ان سوالات کا جواب لے کر حرم میں تشریف لاتے ہیں۔ قریش مکہ کو توقع نہیں تھی کہ ان سوالوں کا جواب بھی مل سکتا ہے۔ پیغمبر کو دیکھ کر حیران ہو گئے، اور پیغمبر اسلام نے اس وقت قرآن کریم کے سورہ نمبر 18 سورہ کہف کی تلاوت شروع کی۔ ابتدا سے لے کر آخر تک اس سورہ کے اندر ان 3 سوالوں کا جواب ہے۔ جس ترتیب سے یہودیوں نے سوالات پیش کیے تھے، اسی ترتیب سے قرآن نے جواب دیا۔ سورہ کہف میں پہلے غار والوں کا مکمل قصہ ہے، پھر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور آخر میں جناب ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ ایسا اطمینان بخش جواب دیا گیا کہ یہودی بھی عاجز آ گئے، اور قریش مکہ بھی سمجھ گئے کہ علمی میدان میں ہم پیغمبر اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اب انہوں نے اپنی سازش کے رخ کو تبدیل کیا اور پیغمبر اسلام کو پریشان کرنے کے لیے بعض معجزات کو طلب کیا۔ قریش مکہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہونے کا معجزہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کوہ طور کے معلق ہونے کا معجزہ، حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کا طوفان سے بچ جانے کا معجزہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ طلب کیا کہ جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بتا دیتے تھے کہ کوئی شخص گھر سے کیا کھا کے آیا ہے۔ حتیٰ کہ 40-50 معجزات تاریخوں میں لکھے ہیں جو قریش مکہ نے جا کر پیغمبر اسلام سے مانگے، اور ان کے پورا ہونے کے باوجود وہ ایمان نہ لائے، اور پھر قرآن کی وہ آیت آ گئی کہ اے میرا حبیب، ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں معجزات دکھانے کے لیے دنیا میں نہیں آیا ہوں۔ قریش مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو معجزات طلب کیے،